فضائل نماز آخری گزارش۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہم کلام ہونا ہے جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے علاوہ اور عبادتیں غفلت سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے کہ اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا ہے۔ یہ خود ہی نفس کا اتنا شاق ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاق گزرے گا۔ اسی طرح روزہ، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا، کہ یہ سب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں۔ غفلت سے بھی اگر متحقق ہوں تو نفس کی شدت اور تیزی پر اثر پڑے گا، لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان، بے معنی گفتگو ہوتی ہے۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر اس اوقات میں جاری ہو جاتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کوئی نفع۔ اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے، جیسا کہ سونے کی حالت میں اکثر باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ نہ سننے والا اس کو اپنے سے کلام سمجھتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ۔ اسی طرح حق تعالی شانہ بھی ایسی نماز کی طرف التفات اور توجہ نہیں فرماتے جو بلا ارادہ کی ہو۔ اس لیے نہایت اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھی جائے، لیکن یہ امر نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ حالات اور کیفیات جو پچھلوں کی معلوم ہوئی ہیں حاصل نہ بھی ہوں تب بھی نماز جس حال سے بھی ہو ممکن پڑھی جائے۔ یہ بھی شیطان کا سخت ترین مکر ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا اچھا ہے، نہ غلط ہے، نہ پڑھنے سے بری طرح کا پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے۔ حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت نے اس شخص کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جیسا کہ پہلے باب میں مفصل گزرا ہے۔ البتہ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز کا جو حق ہے وہ اپنے اکابر کے مطابق پڑھ کر دکھا گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و توفیق سے عطا فرمائے اور عمر بھر میں کم از کم ایسی ایک نماز ہی ادا ہو جائے جو پیش کرنے کے قابل ہو۔ آخر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسیع ہے، اور معمولی ذوف قابل تسامح باقی صوفیہ کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ محمد زکریا عفیہ عنہ کاندھلوی، شب دوشنبہ 7 محرم سن 1358 ہجری۔